السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واصف علی واصف۔ تاریخ پیدائش 15 جنوری 1929، تاریخ وفات 18 جنوری 1993۔ قومیت پاکستانی، دیگر نام بابا جی اثور۔ بابا جی اثور کے نام سے جانے جاتے تھے۔ واصف علی واصف 15 جنوری 1929 تا 18 جنوری 1993 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، کالم نگار اور مسلم صوفی تھے۔ ولادت و ابتدائی زندگی۔ واصف علی واصف 15 جنوری 1929 کو شاہپور خوشاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد محمد عارف کا تعلق وہاں کے قدیم اور معزز عوان قبیلے کے ایک ممتاز شاخ کنڈان سے تھا۔ مستند تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ عوان قوم کا سلسلہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم خوشاب میں حاصل کی۔ جون 1939 میں گورنمنٹ ہائی اسکول خوشاب سے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے نانا کے پاس جھنگ چلے آئے۔ وہ ایک ممتاز ماہر تعلیم تھے اور جوانی میں قائد اعظم کے زیر نگرانی امرتسر میں مسلم لیگ کے لیے کام کر چکے تھے۔ آپ کے والد نے فیصلہ کیا کہ بقیہ تعلیم آپ کو جھنگ میں دلوائی جائے۔ جھنگ میں دوران تعلیم آپ کے جوہر خوب کھلے اور ایک شاندار تعلیمی کیریئر کا آغاز ہوا۔ میٹرک میں 1944 میں گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ سے کیا۔ اس وقت بورڈ کی بجائے امتحان پنجاب یونیورسٹی لیا کرتی تھی۔ آپ نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ اس کے بعد ایف اے گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج جھنگ سے پاس کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے اس امتحان میں بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ آپ نے بی اے گورنمنٹ کالج لاہور جھنگ سے پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج جھنگ سے پاس کیا اور اس مرتبہ بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ بعد ازاں ایم اے انگریزی ادب میں داخلہ لیا۔ اسی دوران میں آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے اور ہاسٹل میں رہا کرتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم۔ وہ اسکول اور کالج میں ہاکی کی بہت اچھے کھلاڑی تھے۔ سن 1948 میں آپ کو ہاکی میں حسن کارکردگی پر کالج کلر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کالج کے مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ آج اسی کالج کی انہیں گوناگون سرگرمیوں کی وجہ سے 1949 میں آپ کو ایوارڈ آف آنر دیا گیا۔ 27 ستمبر 1954 میں آپ کو ویسٹ پاکستان پولیس ٹریننگ کا اعزازی سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، جس میں آپ کی ٹریننگ اور خدمات کو سراہا گیا۔ 3 جون 1954 کے پنجاب گزٹ کے مطابق آپ نے سول سروس کا امتحان پاس کیا، مگر طبیعت کی انفرادیت اور درویشی کے میلان کی وجہ سے سرکاری نوکری کو درخو اتنا نہ سمجھا۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ نے ریگل چوک لاہور میں واقع ایک پنجابی کالج میں پرائیویٹ کلاسوں کو پڑھانا شروع کیا۔ بعد ازاں پرانی انار گلی کے پاس نابھا روڈ پر لاہور انگلش کالج کے نام سے اپنا تدریسی ادارہ قائم کیا۔ واصف صاحب انڈیا بریلی میں شاہ نیاز احمد چشتی قادری کے آستانہ عالیہ سے بیعت تھے۔ 1969 میں زائرین کا ایک وفد امیر خسرو کے عرس پر دلی پہنچا۔ اسی دوران میں بریلی میں خانقاہ نیازیہ پہنچے اور آپ کے سجادہ نشین محمد حسن میاں سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ تدریس۔ یہ 1962 کی بات ہے کہ کالج میں باقاعدگی سے لنگر چلتا تھا اور خاص بات یہ تھی کہ طالب علموں کے علاوہ ہر آنے والے کو چائے پیش کی جاتی اور آپ اکثر ان کے ساتھ چائے نوشی میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ کالج میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اصحاب کی آمد و رفت رہتی۔ ان میں ادیب، شعراء، بیوروکریٹس، وکیل، ملنگ، فقراء، درویش اور طالب علم اپنے اپنے ذوق اور طلب کے مطابق فیض یاب ہوا کرتے۔
ابتدائے فیض۔ مختلف اخباروں اور جرائد میں آپ کا کلام چھپا کرتا تھا۔ چند اصحاب کے اسرار پر یہ کلام جمع کیا گیا اور عارف نوشائی سے کتابت کرائی گئی تو آپ کی پہلی تصنیف منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب 1978 کی بات ہے۔ مجموعہ کلام کا نام شب چراغ رکھا گیا۔ اس میں آپ کے لاہور انگلش کالج کے زمانے کے ایک نہایت پرشکوہ اور جلال و جمال سے مرکب فوٹوگراف بھی تھی۔ اس کی تقریب رونمائی میں آپ کے بہت سے عقیدت مند اور اہل علم حضرات شامل ہوئے۔ اس کے بعد رشد و ارشاد کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ یہ دور انتہائی مصروفیت اور محنت کا دور تھا۔ جب لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تو گفتگو نے محفل کا روپ اختیار کر لیا۔ مختلف مقامات پر محفل جمنے لگی۔ شروع میں محفل کو باقاعدہ شکل لاہور کے مشہور اور معروف مقام لکشمی چوک میں بننی شروع ہوئی۔ اس کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں واقع فزیکل ٹریننگ کے ادارے میں محترم نیازی مرحوم کے ہاں محفلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں پر 1000 راتیں آپ نے خطاب کیا۔ مختلف موضوعات پر لوگ سوالات کیا کرتے اور آپ ان کے جواب دیا کرتے۔ بعد میں یہ سلسلہ آپ کے قیام گاہ 22 فردوس کالونی گلشن راوی پر شروع ہوا۔ کالم نویسی 1948 میں آپ کو MAO کالج لاہور کی مجلس اقبال کے ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا اور ایک مجلس وہاں بھی جمی۔ چیدہ اہل علم اور اہل قلم اصحاب نے آپ سے مختلف سوالات کیے۔ اس کی رویداد روزنامہ نوائے جنگ میں شائع ہوئی تو قارئین کی اکثریت نے اصرار کیا کہ واصف صاحب کی تحریر کا کوئی باقاعدہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ تب آپ نے نوائے وقت کے لیے کالم لکھنا شروع کیا۔ پہلا کالم محبت کے عنوان سے شائع ہوا۔ ندرت کلام اور تاثیر کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے دھڑا دھڑ آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے دینی اور دنیاوی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ کو مستجاب پایا۔ وفات واصف علی واصف کا ایک فرمان ہے کہ عظیم لوگ بھی مرتے ہیں مگر موت ان کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے۔ یوں تو آپ نے 18 جنوری 1993 بمطابق 24 رجب 1415 ہجری کی سپیر کو اس دار فانی سے آنکھیں موند لی تھی، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علم و عرفان کا نور ہر سو پھیلتا ہی جا رہا ہے اور پھیلتا ہی جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا اصل مقصد تخلیق پورا ہو جائے گا، یعنی استحکام پاکستان اور اسلام کی نشاط ثانیہ۔ تصانیف: پہلی تصنیف قطرہ قطرہ کلزم، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، بات سے بات، گمنام ادیب، مکالمہ، ذکر حبیب، دریچے، گفتگو۔ انگریزی تصانیف: دی بیمنگ سول شاعری، شب چراغ، بھرے بھڑولے پنجابی شاعری، اقتباسات، کرن سورج سے، محب اور محبوب۔ محب اور محبوب کی الگ الگ تعریفیں مشکل ہیں۔ محبت کے رشتے سے دونوں ہیں، کسی کی کسی پر فوقیت کا بیان نہیں ہو سکتا۔ مقام محبوب مقام محب سے کمتر یا برتر نہیں کہا جا سکتا۔ ایک کی ہستی دوسرے کے دم سے ہے۔ دنیاوی رشتوں میں محب اور محبوب کا تقابل ناممکن ہے، حقیقت کی دنیا میں تو اور بھی ناممکن۔ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ اس باعث تخلیق کائنات فرما دی۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ہمراہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اس کی شان بیان کرتا ہے، اور محبوب اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے زندگی اور زندگی کے مشاغل وقف فرماتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے سفر میں کامیاب ہونے والے سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس کی زندگی ناکام ہو،
کلام تاثیر اور صداقت۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی زبان ہی صداقت ہے۔ جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت۔ انسان کا اصل جوہر صداقت ہے۔ صداقت مصلحت اندیش نہیں ہو سکتی۔ جہاں اظہار صداقت کا وقت ہو وہاں خاموش رہنا صداقت سے محروم کر دینا ہے۔ اس انسان کو صادق نہیں کہتے جو اظہار صداقت میں ابہام کا سہارا لیتا ہو۔ حکومت نائل ہو سکتی ہے، غیر مخلص نہیں۔ ملک سے مخلص ہونا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی۔ ملک سلامت رہے گا تو حکومت قائم رہ سکتی ہے، اس لیے حکومت ہمیشہ مخلص ہی ہوتی ہے۔ حزب اختلاف حکومت کو غیر مخلص کہتا ہے اور حکومت اپنے مخلصوں کو وطن دشمن کہتی ہے۔ جو انسان 10 سال سے زیادہ عرصے سے ملک میں رہ رہا ہو وہ ملک دشمن نہیں ہو سکتا۔ جس کی ماں باپ کی قبر اس ملک میں ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ شاندار، زندہ باد۔